دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ 3 ٹیئر سسٹم ہے بیسیکلی اس کا پرپس کیا ہے. اس کا پرپس جو ہے آپ دیکھیں گے رورل ایریاز میں پہلے بات کروں گی دین آئی ول کم ٹو اربن ایریاز. سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ اس سے جو عام لوگ ہیں گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں ان کا صرف پولیٹیکل امپاورمنٹ نہیں ہے بلکہ فائنینشیل امپاورمنٹ بھی ہے. فار ایگزامپل ہم اس کا پہلا ٹیئر لیتے ہیں دیٹ از سرپنچ. سرپنچ پہلے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کو ایم ایل اے کے دروازے پہ جانا پڑتا تھا. فار ایگزامپل ڈرین ہوگی, گاؤں کا پاتھ ہو گیا. آج آپ کے سرپنچ کو اتنے پاورز اس گورنمنٹ نے دیے ہیں بائی وے آف دس سسٹم پنچایتی راج ایکٹ کی آپ کا گرام سبھا بلانی ہے. آپ نے گاؤں میں لوگوں سے گاؤں کے ہر گاؤں کی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مسئلے مسائل, اس کے مطابق آپ نے پلان بنانا ہے. یعنی فارمولیشن آف پلان کی بات کر رہی ہوں میں آپ سے. تو یہ نیچے سے بن کے آتا ہے, یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جی کیا پریارٹیز فکس ہونی چاہیے. پہلے ایک انسٹیٹیوشن ایم ایل اے کا ہوتا تھا یا کوئی کس طریقے سے کرتے تھے, وہ اپنے مطابق ڈیسائیڈ کرتے تھے کس گاؤں میں نے کیا رکھنا ہے, کس گاؤں میں کیا میں نے رکھنا ہے. تو ایک منوپلی سی تھی. آج جو یہ پاور ہے ایف اس کو کہیں گے, فائنینشیل پاور ہے, اس میں ایگزیکیوشن کا پاور ہے. اسی طرح یہ جو ہے یہ پاور عام لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بلاک لیول پہ, اس کے بعد آ جاتا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس کو کہتے ہیں ڈی ڈی سی. تو ڈی ڈی سی کو بھی الگ سے ایریا ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جاتا ہے اور وہ پھر ڈیوائڈ کرتا ہے بٹوین 2 بلاکس. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام جو حقیقت میں جمہوری جو نظام ہے وہ یہ ہے جو پنچایتی راج ایکٹ کے تحت ہے. یہ حقیقت میں جمہوریت کہلاتا ہے. میں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ لڑا اور ایک ڈیفرنٹ کانسٹیچوئنسی سے لڑا, تو لوگوں نے مجھے مینڈیٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے دیا, 370 اور 35A کے لیے نہیں دیا ہے. لیکن یہ الیکشن کیوں امپورٹنٹ تھے جو 5 اگست 2019 کے بعد ہوئے. میں اس کو بڑا ہسٹوریکلی امپورٹنٹ الیکشن سمجھتی ہوں. آج تک کشمیر میں بہت سارے الیکشن ہوئے لیکن یہ بہت ہی مختلف قسم کا الیکشن تھا, کیونکہ یہ 370 اور 35A ختم ہونے کے بعد یہ پہلا پولیٹیکل آؤٹریچ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے تھا. اور اس کے لیے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور خاص طور پہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں, کیونکہ دونوں طرف سے اپریہینشنز تھی. لوگوں کو یہ اپریہینشنز تھی کہ اور بہت سارے ایلیمنٹس یہ بھی سرکولیٹ کر رہے تھے کہ یہ الیکشن نام کا ہوگا, یہاں پہ انہوں نے پتہ نہ جانے کیا کرنا ہوگا. جس طرح کشمیر کی ہسٹری میں ریگنگ رہی ہے, ریگ کر کے یہ اپنے من مطابق جو ہے کینڈیڈیٹس کو جتا دیں گے. اور گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ اپریہینشنز تھی کہ جو ایلیمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں جو بائیکاٹ کے ساتھ ہیں وہ چاہیں گے کہ یہ پوری طرح سے بائیکاٹ ہو جائے اور لوگ پارٹیسپیٹ نہ کریں. لیکن لوگوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور یہ دکھا دیا خاص طور پہ ہمارے کشمیر کے لوگوں نے کہ ہم جمہوریت کو ترجیح دیتے ہیں اور جمہوریت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا ایک کوشچن ہے یہاں پر بی جے پی گورنمنٹ سے, وہ یہ ہے کہ چھوٹے لیول پہ پٹواری ہو, تحصیلدار ہو, انجینئر ہو, اس کے خلاف تو آپ ایکشن کرتے ہیں, لیکن کیا پولیٹیکل لوگ انوالوڈ ہیں اس کرپشن میں, جنہوں نے بڑے لیول پہ کرپشن کی ہے, کیا بی جے پی گورنمنٹ کامیاب ہوئی ہے ایسے لوگوں کو کے خلاف ایکشن لینے میں؟ مجھے لگتا ہے بی جے پی گورنمنٹ فیل ہوئی ہے ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن کرنے میں جو پولیٹیکل مافیا ہے یہاں پہ, جنہوں نے بڑے لیول پہ کرپشن کی ہے. 1000-2000 کوئی لیتا ہے اس کو تو آپ پکڑ لیتے ہو, لیکن جنہوں نے 100 کروڑ 200 500 ہزاروں کروڑوں کی کرپشن یہاں کی ہے, کیا ان کے خلاف اس گورنمنٹ نے کوئی ایکشن کیا ہے؟ آئی ایم ویری سوری ٹو سے, آئی ایم اے ویری بلنٹ پرسن. حقیقت یہ ہے میں پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کی انٹینشنز پہ شک نہیں کرتی ہوں, لیکن نہ میں ایل جی صاحب کی انٹینشنز پہ شک کرتی ہوں. لیکن میرا سوال ہے بی جے پی کی حکومت سے کہ آپ نے جو کہ کلیئر کٹ کیسز ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتی ان سیاستدانوں کے, لیکن جن کے خلاف کلیئر کٹ کیسز ہیں ان کو پیٹرنیج کیوں مل رہا ہے؟ اس گورنمنٹ کیوں پیٹرنیج دے رہی ہے؟